अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मैंने अपने व्लॉग में पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट और एमक्यूएम पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात और इसी तनाजुर में कराची की डेवलपमेंट के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात रखी थी। लेकिन आज के इस नए व्लॉग के ज़रिए मैं आपको कुछ बहुत ही अहम नौइयत की मालूमात, ब्रेकिंग ख़बरें हैं और कुछ इजलासों की अंदरूनी कहानियाँ हैं, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस्टाब्लिशमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात किस नौइयत के हैं, यकीनी तौर पर आप सब जान चुके। ये नून लीग और एमक्यूएम में चल क्या रहा है? हर कुछ घंटे के बाद अंदरूनी ज़राए से कोई रिपोर्ट आ रही है, ख़बर आ रही है। कभी कहा जाता है कि जो मुज़ाकरात हैं बेनतीजा ख़त्म, कभी कहा जाता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान डट गई है मुतालबात पर, आइनी तरामीम से पीछे नहीं हटेगी। फिर कहा जाने लगता है कि जी असूली तौर पर नून लीग ने एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबात मान लिए। ये हो क्या रहा है और इस मुज़ाकरात की मेज़ के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर रही है? और फिर एक इत्तला के मुताबिक इस्टाब्लिशमेंट ने नून लीग को कहा है कि टाइम का ज़िया मत कीजिए, एमक्यूएम के जो मुतालबात हैं उसको संजीदा लेते हुए उनको मान लिया जाए और जो एमक्यूएम कह रही है उसकी यकीन दहानी करवा दी जाए। बहुत ही अहम नौइयत की और दिलचस्प किस्म के मामलात हैं। ज़ाहिर है कि वो ताकतवर तरीन इदारों से लेकर और हकूमती जो ऐवान है वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उन सब का शुक्रिया जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो किया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया या जो नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और आप कहें कि एमक्यूएम के माबैन ताल्लुकात हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार आ गया है और उसके बाद सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो गई है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम पाकिस्तान बराह रास्त कह रही है, अभी भी कल राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और वजारतों से मुतलिक वो कह रहे हैं कि हुकूमत साजी से मुतलिक हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, वजारतों से मुतलिक बात नहीं कर रहे अभी। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान एक दो तीन चार नहीं बल्कि 5 वजारतें चाहती है मरकज़ में। जी हाँ, 5 वफाकी वज़ीरों की लिस्ट है जो कि नून लीग को पकड़ाई गई है। उनसे कहा गया कि हमें अब 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 वफाकी वज़ीर चाहिए। और उसकी लॉजिक एमक्यूएम ने ये दी है कि देखिए जनाब, पिछली हुकूमत में अगर 7-8 थे हम, तो हमारे पास 2 वफाकी वज़ीर थे। अब हमारे पास तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब कौमी असम्बली के अरकान हैं। तो अब हमारा हक है कि हमें 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 5 वफाकी वजारतें दी जाएं। नून लीग 2 वफाकी वजारतें देने के लिए तैयार है और वो कह रही है कि जितनी जो हिस्सा आपका गुज़िश्ता हुकूमत में था उसी के अंदर आप वापस आ जाइए, उसी नौकरी के ऊपर काम कीजिए। पीपल्स पार्टी इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है नून लीग और एमक्यूएम के माबैन ताल्लुकात बेनतीजा करने में या उसको नाकाम बनाने के लिए। पीपल्स पार्टी ने ये बार बार मैसेज दे रही है नून लीग की क़यादत को कि मियाँ, आपने अगर हुकूमत में हमें शामिल करना है और हम तो आपके वफाकी वज़ीर भी नहीं ले रहे, हम तो आपके सामने कुछ मुतालबात भी नहीं रख रहे, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, तो फिर आप ये एमक्यूएम के पीछे क्यों पड़े हैं? हर दूसरे रोज़ इजलास हो रहा है, अब वो मुतालबात रख रहे हैं और आइनी तरमीम भी चाहते हैं, आइन में छेड़छाड़ भी चाहते हैं, फिर वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी इस्लाह चाहते हैं। तो आप आखिर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात सुन क्यों रहे हैं जब आपको एक सादा अक्सियत में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है बगैर किसी मुतालबे के? ये पीपल्स पार्टी का ये रवैया क्यों है और वो एमक्यूएम को क्यों नहीं चाहते कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने और वजारतों के अंदर बैठे? बुनियादी तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान अपने मंशूर या दस्तूर या पॉलिसी के मुताबिक जो मुतालबात कर रही है आइन में तरमीम के, ये बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेट पर लात मारने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि नून लीग के पेट पर भी लात मारने के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये मुतालबात सिर्फ एमक्यूएम के नहीं हैं, ये मुतालबात एमक्यूएम प्लस पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट के हैं। 18वीं तरमीम में आप कहें कि
کون چاہتا ہے چھیڑ چھاڑ، اس کو کون اس میں رد و بدل چاہتا ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان نہیں چاہتی، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام کے اندر جس نوعیت کی اصلاحات ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے، یہ بیسکلی تاریخی طور پر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مطالبہ ہے، کیونکہ ایک ایم کیو ایم پاکستان جب یہ کہتی ہے کہ جی این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو پیسہ آتا ہے وہ صوبوں کے بجائے براہ راست ضلع انتظامیہ کو ملے، تو پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک راستہ ہے ملک کے اندر، جب بھی مارشاء اللہ آتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو آسان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ حکومت جو کرتے ہیں وہ ضلعی انتظامیہ ضلعی حکومتوں کے ذریعے کرتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر دوبارہ سے 18ویں ترمیم کو تبدیل کر کے یا اس میں چھیڑ چھاڑ کر کے بنیادی طور پر اپنے لیے راستے کھول رہے ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 15 سال میں جو کچھ سندھ کے اندر ہوا، تباہی ہوئی، بالخصوص شہری سندھ یا بالخصوص کراچی کے اندر جو کچھ ہوئی، وہ 18ویں ترمیم اس کا سب سے اہم ترین بنیادی طور پہ مسائل کی جڑ ہے، اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اب بھی یہ خواہش ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نہ بیٹھے مرکز کے اندر، اور ایم کیو ایم پاکستان کو مرکز میں نہ لیا جائے، اور نون لیگ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنا لے۔ لیکن نون لیگ وہ یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی آج نہیں تو کل دغا کرے گی اور حکومت سے باہر نکلے گی اور ان کی حکومت کو گرا دے گی اگلے 6 ماہ، 8 ماہ یا سال کے اندر۔ اس لیے وہ ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تحریک استحکام پاکستان اور دیگر لوگوں کو آزاد بلوچستان سے ادھر ادھر سے لے کر ان کے پاس یہ عددی طور کے اوپر یہ تعداد موجود ہو کہ اگر پیپلز پارٹی باہر نکلتی ہے تو کم از کم ان کی حکومت نہ گرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو 5 مانگ رہی ہے وزارتیں، نون لیگ 2 سے زیادہ نہیں دینے کے لیے تیار، اور اس میں ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت ان سیاسی سٹرکچر، یہ جو سیاسی جماعتوں کا سٹرکچر ہے، اس میں وہ واحد ایم کیو ایم پاکستان ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات یوں نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور شاید بہت ساری جگہ پر مفادات بھی ہیں، ایک ہی نوعیت کے مفادات ہیں 18ویں ترمیم سے لے کر ضلعی آپ کہیں حکومتوں کو بااختیار بنانے سے متعلق، اور پھر کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ، اور پھر اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں جس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے براہ راست نون لیگ کو کہ وقت کا ضیاع نہ کیا جائے اور ایم کیو ایم سے بات کی جائے، اور ایم کیو ایم کے جو بھی مطالبات ہیں، ایم کیو ایم کے مطالبات کو دیکھا جائے اور اس کو یقین دہانی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آپ میسج نون لیگ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کو بھیجے۔ کل جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، کل رابطہ کمیٹی کا اجلاس بالکل اسی وقت ہو رہا تھا جب میں نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا ولاگ اپڈیٹ کیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد کچھ صحافیوں نے ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین سے اجلاس ختم ہونے کے بعد رابطہ کیا، اور پھر یہ خبر آئی کہ جی نون لیگ لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے ایم کیو ایم کو، اور صاف صاف منع کر دیا گیا ہے کہ جی ہم 5 وفاقی وزراء تو آپ کو قطعی طور پر نہیں دے رہے، 2 دے رہے ہیں۔ اور کچھ صحافیوں کی جانب سے اس طرح کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے شام غریباں ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں، اور ایک صاحب رات دیر گئے ان سے جب بات ہوئی اس ایشو کے اوپر، ان کا بھی یہی خیال تھا۔ پھر ان کے سامنے انہوں نے یہ بات بھی رکھی کہ جی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، نون لیگ یہ چاہتی ہے اور ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور میں نے ان کو مسکرا کر ایک ہی بات کہی، میں نے کہا کہ آپ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس میں سیاسی جماعتوں یا لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے اور کیا بیانات دے رہے ہیں، آپ اس حد تک اپنا تجزیہ سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن اصل جو کردار ہے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جن کا کردار نہیں ہونا چاہیے لیکن بھرپور طریقے سے ان کا کردار ہے۔ اور زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم کو روکنا چاہتے ہیں، نون لیگ کیا چاہتی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان آئینی ترمیم کے اندر کیا چاہتی ہے۔ آخری جو فیصلہ ہوگا، آخری جو قلم اٹھے گا یا ہتھوڑا آئے گا اوپر سے، وہ یقینی طور پر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، اور وہی فیصلہ کرے گی کہ کس کی حکومت بننی ہے، کس کو کتنی وزارتیں ملنی ہیں، اور کیا معاملات کون سی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا رہیں گے۔ تو میری اطلاع کے مطابق جو آپ کہیں کہ یہ جو اجلاسوں کی کہانیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لاہور سے آنے والی خبر نون لیگ جاری کر رہی ہے،
اور جو کراچی سے ذرائع سے خبریں باہر آ رہی ہیں وہ ایم کیو ایم سے آ رہی ہیں، اور یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا یہ فیصلہ ذرائع کے مطابق، اور نون لیگ نے یہ بات کہہ دی ایم کیو ایم پاکستان سے ذرائع کے مطابق. یہ سب اپنا اپنا بیانیہ دے رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے اندر ایک رائے بنے کہ جی ہو کیا رہا ہے. پھر اسی کے بعد جب خبریں بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں تو اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے. میری اطلاع کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح چاہتے ہیں ویسا ہی آہستہ آہستہ آگے ہوتا رہے گا. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں. میرا خیال ہے کہ بٹوین لائن آخر میں جو میں نے بات کی ہے اس کو آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا، اور اسی کا تعلق میرے سابقہ ولاگ سے بھی ہے، اسی کا تعلق میرے اس کہہ سکتے ہیں کہ اسکرپٹ سے متعلق بھی ہے جس کی تفصیلات میں آپ کو بہت پہلے 6-8 مہینے سے تفصیلات سے دے رہا ہوں. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے. لیکن جنہوں نے ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے براہ کرم سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.